پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی نصرت کے لیے موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ اور جو لوگ کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے، دیکھتے نہیں ہو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے، وہ یقیناً آپ کو باز گشت تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امید نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے۔ جب یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے روک نہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ حکومت کا حق اسی کو حاصل ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔